السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پچھلی مجلس میں غزوات اور سرائے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی اور اس کی تفصیل بیان ہو گئی۔ آج کے درس کا موضوع ہے غزوہ بدر کبریٰ، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تو آپ ان کے تعاقب میں نکلے۔ تو بدر کے مقام تک، جس جگہ یہ بدر کا بڑا معرکہ پیش آیا، اس بدر کے میدان تک آپ ان کے تعاقب میں گئے، تو اس لیے اس واقعے کو ایک نام اس کا بدر صغریٰ ہے۔ تو آج کے درس کا عنوان بدر کبریٰ، جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس واقعے کی ابتدا اور اس واقعے کی صورت کیسے پیش آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے سے 3 دن پہلے ایک اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ مکرمہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور تجارت کا اتنا بڑا قافلہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ہر گھر والوں نے، تمام گھرانوں نے اس میں اپنا سرمایہ شامل کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو شاید وہ لوگ قریب تھے مکہ مدینہ منورہ کے ساحلی راستے سے، تو آپ نے جلدی سے جتنے صحابہ حاضر تھے، چونکہ پہلے سے تیاری تو نہیں تھی شام سے کہ صبح نکلنا ہے، تو جو حاضر صحابہ تھے ان کے ساتھ جو سواریاں تھیں، جن کے پاس ساز و سامان تھے، انہی کو آپ نے ساتھ لیا، اور ان کی تعداد تقریباً 313 بتائی جاتی ہے، 313۔ تو آپ صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے۔ یہاں کسی کو ابو سفیان کو کسی نے خبر کر دی، اور خبر یہ کر دی کہ مسلمان تو تمہارے قافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں، اس لیے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ ہر جگہ جاسوسوں کا نظام ہوتا ہے، جاسوس ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک شخص کو جو زمزم غفاری ہے، ایک کافر کو کچھ پیسے دیے، اور ان کو کہا کہ آپ فوراً جا کر مکہ کے سرداروں کو خبر کر دو کہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لے لو۔ یہ آدمی جب پہنچا، ان کو جو خبر دی، وہاں ان لوگوں نے تیاری کر لی، اور 1000 آدمی وہ لڑائی کی نیت سے نکلے، پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، یہاں تک کہ گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لایا اور ڈول بجانے والوں کو بھی ساتھ لے۔ وہاں تیاری میں لگے رہے اور نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر کے مدینہ کے ساحلی پٹے کی بجائے وہ میدانی بدر کی جانب سے نکلا اور نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اچھا، یہاں حضور نے 2 آدمی تحقیق کے لیے لگائے کہ آپ معلوم کریں کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر سے جا رہا ہے۔ 2 آدمی یہاں پہنچے۔ ابو سفیان کا بدر کے میدان پہ پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کے 2 آدمی جو تحقیق کے لیے نکلے تھے، وہ وہاں پہنچے تھے، اور ایک جگہ وہ ٹھہرے تھے کنویں کے پاس۔ اچھا، بعد میں ابو سفیان کا قافلہ جب وہاں آیا تو چونکہ ان کو خوف بھی لائق تھی اور وہ خوفزدہ تھا، تو وہاں ایک بوڑھا شخص بدر کے میدان میں ان سے ملا، ان سے پوچھا کہ یہاں کچھ لوگ آئے تھے؟ کہا کہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ تھے، لیکن یہاں 2 اونٹ سوار آدمی اس بدر کے کنویں کے پاس ٹھہرے تھے، یہاں سواریوں کو پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔
تو ابو سفیان جب وہاں گیا، یہ اس وقت تک ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ فتح مکہ میں جا کر مسلمان ہوتا ہے، تو اس نے وہاں اونٹنیوں کی جو ہے مینگنی اٹھائی، اس کو توڑا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ یثرب کی زمین کے گٹلیاں ہیں، اور اس میں گٹلیاں ہیں کھجور کی، چونکہ کھجور مدینہ منورہ میں زیادہ تھے، تو سمجھ گئے کہ مسلمان بدر تک میرے پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ یہاں سے نکل گیا سلامتی کے ساتھ، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوں، تو اس نے مکے والوں کو خبر بھیجی کہ بھائی میں نکل چکا ہوں اور آپ لوگ نہ آئیں، اپنا ارادہ تبدیل کر لیں، چینج کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کا آنا تو میری حفاظت کے لیے تھا، اور تجارتی قافلہ سلامتی کے ساتھ نکل گیا ہے، اس لیے آپ لوگ نہ آئیں۔ سرداروں نے بھی یہی کہا کہ جی ہاں، نہیں جانا چاہیے، جس کام اور جس غرض کے لیے جانا تھا وہ کام تو ہو گیا، لیکن ابو جہل غرور میں، تکبر میں اور غرور میں اس نے کہا کہ نہیں، اب ہاتھ جائیں گے، ضرور جائیں گے، اگر ہمارا قافلہ نکل چکا ہے سلامتی کے ساتھ تو آج ہم اس مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو اس بڑی جماعت کے ذریعے سے شکست دیں گے، ان کو بالکل مٹائیں گے، اور پورے عرب کو یہ بتائیں گے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، سارے عرب پر ہم اپنا رعب بٹائیں گے، آج ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے۔ اور انہیں کیا خبر تھی کہ آگے ہونا کیا ہے، کہ یہ خود موت کی جگہ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی قافلہ تو نکل چکا ہے، لیکن مکہ مکرمہ سے تقریباً 1000 آدمیوں کا لشکر پورا ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف روانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے صحابہ کو روکا، آپ نے ترغیب دی، آپ نے فرمایا کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو نہیں ہوا، اب اس کی صورت تبدیل ہو گئی جنگ کی صورت میں، تو آپ مجھے مشورہ دے دو، اشیر علیہ، مجھے مشورہ دو۔ صحابہ سے آپ نے مشورہ لیا، مہاجرین میں سے کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، غالب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انہوں نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، لڑیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے ہم آ جائیں گے، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے، آپ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اور مشورہ طلب کیا، اب تک جتنے مشورے صحابہ دے رہے تھے مہاجرین سے تھے، لیکن آپ کا ارادہ انصار سے بھی کچھ سننے کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے باہر لڑنے کا تو معاہدہ نہیں ہوا تھا، وہ واپس جا سکتے تھے معاہدے کے موافق، کہ بیعت جو دوسری بیعت ہوئی تھی 70 آدمیوں نے جو بیعت کی تھی کہ حضور کو مدینہ منورہ لانے کے لیے، تو وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اندر کے اندر مدینہ کے حدود میں لڑیں گے، باہر کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، جو انصار کے صدیق اکبر ہیں، ان کو انصار کا صدیقی اکبر کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجرین کے صدیق ہیں، تو انصار کے صدیق کا لقب ان کو ملا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، اور آپ کی نصرت اور مدد کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ اگر برق الغیمات تقریباً مکہ مکرمہ سے 5 دن کے سفر کے مسافت پر ایک مقام ہے جو بہت دور ہے، اگر آپ برق الغیمات بھی جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر ہمیں حکم کر دیں کہ اس دریا میں کود جائیں،
ہم سارے کودیں گے، کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ خوش ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے کھلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیروا علی برکت اللہ، اب اللہ کے نام سے اور برکت کے ساتھ چلو، روانہ ہو جاؤ۔ ایک مقام پر جا کر بدر پہنچنے سے پہلے آپ نے لشکر کی ذرا ترتیب دی، اس میں چھوٹے عمر کے جو بچے تھے ان کو واپس کیا۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے یا عمیر رضی اللہ عنہ، جو 16 سال کی عمر کے ہیں، اور رونے لگے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ چلیں میرے ساتھ۔ 313 صحابہ کی جماعت بدر کے میدان پہنچی تو یہاں کافروں کی جماعت پہلے پہنچ چکی تھی، پہلے سے وہ یہاں آ چکی تھی۔ اچھا، وہ آ کر ہی انہوں نے بدر کے میدان کا وہ حصہ جو جنوب کی طرف تھا، مکہ مکرمہ کی جانب تھا، انہوں نے اس جگہ کو لے لیا تھا، اور جو نرم جگہ تھی، مٹی کی جگہ تھی جس میں آسانی تھی لڑنے کی، وہ جگہ انہوں نے قبضہ کر لی تھی۔ عدوۃ القصویٰ جو اوپر کی جانب کا حصہ تھا۔ اچھا، یا جو مدینہ منورہ کا جانب کا حصہ تھا، شمال کا حصہ، تو مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے یہاں ٹھہرنے کا یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے، آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے ذاتی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس کنویں کے پاس ٹھہرے تو ہمیں آسانی ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ صحابہ کی جماعت کنویں کے پاس ٹھہری، اور قلیب بدر جسے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک منڈیر بنائی، وہاں پانی جمع کیا، اور رات کو اللہ نے بارش برسائی۔ رات کو صبح جنگ ہونی تھی، رات کو بارش ہو گئی، تو اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، اس میں پانی بھرا اور آسانی بھی ہو گئی۔ جس جگہ مسلمان ٹھہرے تھے وہ جگہ پکی ہو گئی، چونکہ وہ ذرا سی پتریلی تھی، اور جس جگہ وہاں کافر ٹھہرے تھے وہ جگہ مٹی والی تھی، تو بارش کی وجہ سے وہ جگہ بالکل پھسلان والی بن گئی، وہاں سواریاں بھی پھسلتی تھی اور لوگ بھی پھسلتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھی، پہلی مدد۔ آپ کے لیے ایک عریش بنایا گیا، چبوترا، ایک چپر، جس میں آپ پوری رات آپ نے عبادت کی، آپ اللہ کے سامنے روئے، کبھی آپ نماز پڑھتے، کبھی آپ دعاؤں میں لگتے، صبح تک آپ نے اللہ سے دعائیں کی، لگے رہے ہیں دعاؤں میں، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ بالکل، یا اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ہے، یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو پہننے کو نہیں ہے، یہ کمزور ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام نہیں لیا جائے، تیری عبادت صحیح طریقے سے نہیں کی جائے گی۔ تو صبح ہو گئی، آپ نے صفیں بنائی، مسلمانوں کے صفوں کو ترتیب دی۔ آپ نے فرمایا کہ نیزوں والے سب سے آگے ہو جائیں، نیزے باز، پھر اس کے بعد تیر انداز، اور پھر اس کے بعد یہ تلوار انداز، جو تلواروں والے ہیں اس کے تیسرے صف میں ہو جائیں۔ جب تک کافر حملہ نہ کرے تو حملے میں پہل نہ کرنا، ایک اپنے تیروں کو بچا کے رکھنا، تیروں کو ضائع نہ کرنا، احتیاط سے لڑنا، اور اللہ کے نام پہ بسم اللہ پڑھ کے لڑنا۔ تو وہاں کافروں کی صفیں بن گئی، کافروں میں سے ایک آدمی نکلا جب صفیں بن گئی، اسد بن عبد الاسد، اور انہوں نے ایک قسم کھائی کہ میں آج اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں، یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں جو مسلمانوں کے وہاں پانی کی منڈیر بنی ہوئی ہے، جو پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنایا ہے، میں اس سے پانی پیوں گا، اس کو توڑوں گا،
اگر توڑ نہ سکا تو پانی پیوں گا، اور یہ نہ ہو سکا مروں گا لیکن یہ کام ضرور کروں گا۔ وہ جیسے وہاں دوڑا نکلا، یہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے اس کے پنڈلی پہ وار کی اور اس کے یہ پنڈلی کو پاؤں کو اس کو الگ کر دیا، وہ گرا اور ایسے زمین پہ گھسٹتے گھسٹتے اور منڈیر کے قریب ہونا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی قسم کو پورا کر لوں۔ حضرت حمزہ ان کے اوپر پہنچے اور ایک دوسرا وار کر کے اس کو مردار کر دیا۔ پھر 3 آدمی سرداروں میں سے نکلے، کافروں میں سے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ تین سردار نکلے، انہوں نے للکارا مسلمانوں کو، حل میں مبارز، کہ مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے مقابلے کے ہیں۔ یہاں سے 3 انصاری صحابہ نکلے ان کے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے ایک چال بھی چلی کہ شاید مسلمانوں میں پھوٹ پڑے اور بے اتفاقی ہو جائے، اور انہوں نے دوسری بات کا بھی کہا کہ بھائی ہماری دشمنی اس سے نہیں ہے، ہمارے اصل دشمن ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے مقابل کے برابر ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار بھیجو۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو اشارہ فرمایا، آپ نکلے، حضرت علی آپ نکل جائیں، اور حضرت عبیدۃ بن الحارث ان کو اشارہ فرمایا کہ آپ نکلے۔ عبیدۃ بن الحارث اور عتبہ کے مقابلے میں آئے، باقی 2 کے مقابلے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما آئے۔ مقابلہ شروع ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل کو مارا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مقابل کو مارا۔ شیبہ اور ولید تو مر گئے، لیکن عتبہ نے حضرت عبیدۃ بن الحارث کو زخمی کیا، اور حضرت عبیدۃ بن الحارث نے عتبہ کو زخمی کیا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما آئے، انہوں نے عبیدۃ بن الحارث کے مقابل کو مار دیا، اور حضرت عبیدۃ بن الحارث بن مطلب رضی اللہ عنہ کو اٹھایا کندھے پہ اور ان کو یہاں اپنے صفوں میں لایا۔ چونکہ ان کی پنڈلی پہ وار لگی تھی، جو پنڈلی کا گودا ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل چکا تھا، اور اسی کی وجہ سے پھر شہید ہو گئے۔ پہلی شہادت ان کی تھی، تو پہلی شہادت ایک دوسرے صحابی ان کی ہے، یعنی کہ اس زخم کی وجہ سے صحابی کی شہادت ہوئی۔ عام جنگ کا اعلان ہوا، کافروں کی طرف سے ایک نعرہ لگا، یا للحبل، یعنی جیو حبل، یا للحبل، اور نعرہ لگا کے وہ لڑنے لگے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگے، اور آپ نے دعائیں مانگتے مانگتے آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر بھی آپ کے کندھے سے گر گئی۔ ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے حضور کو یوں پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، حضور بس کیجیے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے آئے، کہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، کہ جس وقت آپ اپنے لشکر سے یہ کہہ رہے تھے، مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور آیت اس کے بارے میں نازل فرمائی کہ تو سنا دو ایمان والوں کو، خوشخبری سنا دو کہ تمہارے رب نے فوری طور پہ 5000 فرشتے مصومین، جو نشان لگانے والے ہیں، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیج دی ہے۔ یہ فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا، فرقان فرق سے ہے، اسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے فاروق۔ فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یوم الفرقان یہ وہ دن ہے جو فرق کرنے والا دن ہے۔ کس کے درمیان فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا آج کا دن ہے۔ بدر کا واقعہ اور بدر کا معرکہ، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فرق ہے۔ معرکہ ہوا، اس میں مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے، صحابہ کرام،
سردار کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 سرداروں کو قید کیا گیا اور باقی منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ ظاہری موازنہ اگر اس لڑائی کا کیا جائے تو جو عقل پرست ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ معرکے میں مسلمان ہارنے والے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہے۔ اس طرف جو جماعت تمہیں نظر آتی ہے 313، یہ قلیل جماعت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ خود کھڑے ہیں، اور یہ جماعت کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ اس جماعت کا نظریہ اور اس کا قصد اور اس کا ارادہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اس جہان کے، اس کائنات کو چلانے والا، اس جہان کو پیدا کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت جو سامنے ہے، جس کی تعداد اس جماعت کے مقابلے میں زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صحابی کے مقابلے میں 3 کافر آتے ہیں، ان کے سواریاں 200 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، تو ایک کے مقابلے میں 100 گھوڑے، 700 ان کے ساتھ اونٹ تھے کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ صرف 10 اونٹ ہیں، تو 10 گنا بڑے ہیں۔ تو ایک اونٹ کے مقابلے میں 10 اونٹ آ رہے ہیں، 10 اونٹ، چند نیزے، چند تلواریں، لیکن اللہ کی ان کے ساتھ مدد۔ قیامت تک اللہ نے یہ مسلمانوں کو ایک عبرت کے لیے نشانی کے طور پہ یہ واقعہ بتایا کہ جو لوگ حق کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ظاہری اسباب ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو حقیقی طور پہ توکل اور قصد اور ارادہ یہ صرف اللہ کی ذات کی رضا ہو، صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اس کی مدد کو ساتھ لے کر پھر مقابلے کے لیے نکلا جائے، پھر اللہ ایسے انسانوں کو ناکام نہیں کرتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تو اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم حقیقی ایمان والے بنو، تم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ معرکہ ختم ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، 70 سرداروں کو پکڑا گیا، 70 مردار جو ان کے سردار مارے گئے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا، ولید مرا، ابو البختر مرا، اس طرح اور بھی بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ تو یہ خبر مکہ میں جو پہنچی تو مکہ کے ہر گھر میں غم ہی غم۔ مدینہ میں جو خبر پہنچی، 2 صحابہ، مدینہ کے اوپر والے حصے کے لیے ایک الگ صحابی اور دوسرے حصے کے لیے ایک اور صحابی، تو دونوں نے جب مدینہ میں خبر پہنچائی، یہاں ہر گھر میں خوشی۔ یہودیوں کو جب یہ خبر ملی تو حسد میں آئے، طیش میں آئے، اور اپنے اندر کہنے لگے کہ اچھا تم لوگوں کا واسطہ جو ہے آج ہمارے ساتھ نہیں پڑا ہے، وہ تو زیادہ لڑائی میں ماہر نہیں ہے، ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ بہرحال پھر ان کا واقعہ بھی آگے بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرداروں کو قلیب بدر، جو بدر میں کنواں تھا، ایک ویران کنواں، اس کنویں میں ڈال دیا، اور جب اس سارے مرداروں کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ نے اس کے کنارے پہ سواری پر آپ آ کر سواری پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان کو ایک خطاب کیا کہ اے فلان ابن فلان، سرداروں کا نام لیا، اے فلان ابن فلان، آج تمہیں معلوم ہوا، آج تمہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اطاعتم اللہ والرسول، کہ کاش تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ حل وجدتم ما وعدکم فقد وجدنا حل وجدتم ما وعدکم ربنا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا وہ سچا ہوا، یا تمہارے رب نے، شیطان نے جو تمہیں ورغلایا، تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ سچا ہوا؟ تو ہاں، اگر ہم سے پوچھتے ہو، فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اجساد غیر، جس میں کوئی ارواح نہیں ہے، ایسی جسم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔
بہرحال آپ یہاں سے واپس جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو قیدی ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، کیا صورت بنی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔